अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन, और इस ज़रिए नाचीज़ को निदा नसीम कहते हैं। जनाब, बात हो रही है लिबास के अहकामात के ताल्लुक़ से, लिबास के मसाइल के ताल्लुक़ से। गुज़िश्ता प्रोग्राम जो आपने मुलाहज़ा किया उसमें हमने बात की कि लिबास के जो मानी और मफ़ाहीम हमें समझने हैं वो ये है कि ये जिस्म को छुपाने वाला है, ढांपने वाला है और हमारी सित्र पोशी करने वाला है। यानी लिबास ऐसा हो कि जो सातिर हो और हमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह अच्छे से छुपा ले, कवर कर ले। जनाब, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाया है, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि ए बनी आदम, हमने तुम पे लिबास उतारा है कि जो तुम्हारी सत्र पोशी करने वाला है, ये तुम्हारे जिस्म को ढांपने वाला है और तुम्हारे लिए बाइसे ज़ीनत भी है या ज़ीनत का ज़रिया भी। अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद फरमाता है कि जो बेहतरीन लिबास है वो तक़वा है। तो जनाब, बात इस तरह से हमने समझी गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी, और आज भी हम इसका प्रचार करेंगे कि जो जिस्मानी लिबास है वो हमारी सित्रपोशी करने वाला है, हमारे जिस्म को घेरने वाला है और हमारे जिस्मानी आज़ा को छुपाने वाला है। ये लिबास कैसा हो, इसकी क्या जिस्मानी हयत उससे वाज़े होनी चाहिए या नहीं? यकीनन नहीं होनी चाहिए। इसकी तफसील में आज हम जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें यह भी समझा रहा है कि जो रूहानी लिबास है वो तक़वे का लिबास है, वो नेक खसलतें हैं, वो बातनी बीमारियों से अपने आप को दूर कर लेना है, और वो रूहानियत का और तक़वे का लिबास अपने ऊपर जो है वो पहन लेना है या उसको अपने ऊपर सजा लेना है। जनाब, आज हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे कि इन जनरल हम बात करेंगे कि लिबास कैसा होना चाहिए। हम बात करेंगे कि हदीस में सफ़ेद लिबास को पसंद किया गया है, तो इस हवाले से क्या क्या बातें हो सकती हैं, एक ख़ातून का लिबास कैसा होना चाहिए, अगर एक कमारी लड़की सफ़ेद लिबास पहनती है, ये क्या शरीयत इस हवाले से हमें पाबंद कर रही है कि क्या बेवही सफ़ेद लिबास पहनेगी, या दीन इस्लाम ऐसी कोई क़ैद नहीं लगाता कि सफ़ेद लिबास नहीं पहनना या किसी को पहनना है और किसी को नहीं पहनना, ये सब के लिए जायज़ है। जनाब, इस ताल्लुक़ से आज बात होगी। आज जो आलिमात मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं और हम इनसे लिबास के शरई अहकामात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सीखेंगे। माशाअल्लाह, पहली मेहमान स्कॉलर फ़िक्र अंगेज़ और जामे गुफ्तगू मेरी इस मेहमान स्कॉलर का खासा है, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी मुदल्लल और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा सदफ़ ज़ुल्फ़िकार को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? नाज़रीन, हम सब की खुशनसीबी हमारे प्रोग्राम का ये सेगमेंट, ये हिस्सा, और आज जो मुफ्ती साहब बज़्म अफ़रोज़ हैं, माशाअल्लाह कुरानी वज़ाहतों पे, अहदीस की वज़ाहतों पे मबनी मुकम्मल, मुदल्लल और बसीरत अफ़रोज़ गुफ्तगू फरमाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ना, बात हो रही है लिबास के ताल्लुक़ से। लिबास जो हमारी पोशाक भी है और हमारा ड्रेस है, हमारा लिबास है, हमारा जामा है, जिससे हम अपने आप को छुपाते हैं और ढांपते हैं। ये लिबास बसा औक़ात बहुत चुस्त और मुख्तसर होता है, तंग होता है। इसका शरई हुक्म क्या होगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम ने ख़वातीन इस्लाम को हया की चादर अता फ़रमाकर वक़ार से नवाजा है और औरत की इफ़्फ़त और पारसाई की हिफाजत फरमाई है। और यकीनन हर नाजुक और कीमती शय अक़लन भी ये तकाज़ा करती है कि उसकी जिस कदर मुमकिन हो हिफाजत की जाए। फिर इसके साथ साथ हमारा दीन ज़ीनत इख्तियार करने को औरत का शरई और फ़ितरी हक़ भी करार देता है।
پھر اس کے ساتھ کچھ لمیٹیشنز بھی بیان کرتا ہے، اور چونکہ دین فطرت ہے تو ان تمام لمیٹیشنز کو بہت خوبی سے بیان فرماتا ہے تاکہ خواتین کا جو فطری حق ہے وہ اس حق سے محروم بھی نہ رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ ہو کہ بعض ایسی چیزوں میں جو زینت اختیار کر رہی ہیں یا جو دیگر احکامات پر عمل کر رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ حد سے تجاوز کرنے کی صورت میں کسی نقصان کا بھی ان کو اندیشہ نہ رہے، اس لیے کچھ قیودات مقرر کر دی گئی ہیں۔ اور جہاں تک لباس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو لباس میں دو باتوں کو تو ذہن میں رکھیں کہ جدت پسندی اور دور کے مطابق لباس پہننے کو دین اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ پہلی چیز یہ کہ جو لباس آپ پہن رہے ہیں وہ ساتر ہونا چاہیے، چھپانے والا ہونا چاہیے، جس کی وضاحت ابھی آپ نے بھی کی کہ وہ لباس جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تو اس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نہ ہی جسم کا ابھار ظاہر ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ کہ اللہ رب العزت بے حیائی سے تمہیں روکتا ہے، اور جب ایسا لباس پہنا جائے گا جس سے جسم کور ہی نہ ہو، جس سے جسم نہ چھپے، تو یقیناً پھر لباس پہننے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور یہ لباس پھر بے حیائی کی طرف بھی ہمیں لے جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ہی اللہ رب العزت ایسا لباس کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، اس تعریف پہ بھی پورا نہیں ہوتا، اس تعریف پر صادق نہیں آتا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی کہ تم جو دور جاہلیت کی بے پردگی ہے اس طرح کی بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کو جہاں پر عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھیں اللہ رب العزت اس دور کو دور جاہلیت قرار دے رہا ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت میں بہت ماہر تھے، بہت فصیح تھے زبان کے اعتبار سے، اپنے کلام کے اعتبار سے، گویا کہ عربی لٹریچر میں تو ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو دور جاہلیت سے تعبیر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خواتین مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے اپنے محاسن کو ظاہر کیا کرتی تھیں، تو معلوم ہوا کہ کسی معاشرے کے لیے جو معاشرہ ہوگا وہ مہذب اس وقت کہلائے گا کہ جب وہاں کی خواتین دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ وہاں کی خواتین بے پردہ نہ رہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے جو لباس اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور پھر ایسا لباس جو چھپا نہیں سکتا بدن کو، اس کی قباحتیں بھی بیان فرمائیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ یعنی ایسی خواتین کہ جو لباس پہننے کے باوجود عریاں ہوتی ہیں، ان کا مکمل طور پر جسم چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخلن الجنۃ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، ولا یجدن ریحھا اور اس کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکتی، اور وہ خوشبو جو جنت کی کئی 100 میل مسافت سے آتی ہے اس خوشبو کو بھی وہ خواتین جو بے پردہ دنیا میں پھرتی ہیں اور اپنی ستر کو مکمل طور پر نہیں چھپاتی، وہ اس خوشبو سے بھی جو ہے وہ اس خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی۔ تو اس مقام پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ تھوڑا سا صرف فیشن کے مطابق جانے کی وجہ سے صرف تھوڑا بہت اپنے ذہن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیاوی طور پر ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم اخروی بہت بڑا نقصان اپنے نامہ اعمال میں لکھواتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب کے حقدار بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت چست، بہت تنگ، بہت فٹڈ اور جو سی تھرو لباس آپ پہن رہے ہیں یا پہن رہی ہیں یہ تو جہلا کا طریق رہا ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو فہم و فراست سے نوازا ہے، تو وہ آپ کے لباس سے بھی نظر آنا چاہیے۔ اچھا، ہم بات کریں گے سفید لباس کے تعلق سے۔ عالمہ صدف، مجھے یہ بتائیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے، حضور اس رنگ کو پسند فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم بات کرتے ہیں پہلے تو اس حوالے سے بھی بات کیجیے اس کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن اگر ہم برائڈل ڈریس کی بات کریں، دلہن کے جوڑے کی بات کریں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرخ رنگ جو ہے وہ زیادہ دلہنیں زیبتاً کرتی ہیں، پیرنٹس پسند بھی کرتے ہیں، سسرال والوں کی طرف سے بھی ایسے ہی جوڑے لائے جاتے ہیں، تو کیا شریعت اس حوالے سے کوئی پابندی لگاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے،
اور احکامات اسلامیہ چونکہ فطرت کے مطابق ہیں، اسی لیے طبیعت سلیمہ جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، دین اسلام ہمارے لیے ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور جس چیز کو طبیعت سلیمہ پسند نہیں کرتی، دین اسلام اسے ہمارے لیے پسند نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ سفید رنگ میں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کوئی سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہو تو وہ زیادہ پاکیزگی، صاف ستھرا زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے اسی لیے زیادہ پسند فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض فانھا اطہر واطیب وکفنوا فیھا الموتى، کہ اپنے لباس میں سفید رنگ کو اختیار کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں دفن کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید لباس پسند تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ پیش نظر رکھیے کہ عمومی طور پہ یہ حکم ہے یعنی نارمل کنڈیشنز میں، اور مردوں کے لیے زیادہ اس بات کو پسند فرمایا گیا ہے۔ خواتین کے لیے ویسے بھی رنگین لباس کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے، لیکن جہاں تک بات ہے دلہن کی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، تو چونکہ شادی ایک خاص ایونٹ ہوتا ہے اور دلہن جو ہوتی ہے اس ایونٹ میں مخصوص ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی خصوصیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے ممتاز لباس پہنایا جائے، مرکزی اور امتیازی بالکل۔ حیثیت ہے اس کی نا۔ تو سب کانٹیننٹ میں عمومی طور پہ سرخ رنگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، جب کلرفل لباس کی طرف اس کی زیادہ وہ رجحان ہے ہمارا۔ تو آپ ہمیں لباس تو کوئی سی بھی رنگ کا پہن سکتے ہیں کیونکہ شریعت مطہرہ نے رنگ کی کوئی قید نہیں لگائی، اچھا، کسی ایونٹ کے ساتھ کسی رنگ کو خاص نہیں کیا، آپ کوئی سے بھی رنگ کا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن لباس ایسا ہو جو دوسروں سے دلہن کو ممتاز کرے، نمایاں کرے۔ صحیح۔ لیکن 3 احتیاطیں پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی یہ تو کہ وہ زرق برق تو ہو لیکن اتنا قیمتی نہ ہو کہ جو آپ کی شہرت یعنی آپ کی بڑائی ظاہر کرے یا آپ کی آج کل لاکھوں اور کروڑوں تک جو ہے وہ قیمتیں جا پہنچی ہیں۔ بالکل بالکل، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا جو ہے اس سے احساس کمتری کا شکار ہو، صحیح، دوسروں کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ آپ اپنی اسٹیٹس کا تو فالو کریں لیکن اتنا بھی ہائی فائی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے احساس کمتری کا باعث بنے۔ ٹھیک، صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لباس غیر قوم کا یعنی کفار سے مشابہت نہ رکھتا ہو، یعنی ان کی مذہبی یا قومی مشابہت اس سے نہ آتی ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ہمیں ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے اعضائے ستر نمایاں نہ ہو، جیسا کہ ابھی ارشاد فرمایا کہ اعضائے ستر نہ نمایاں ہوں نہ مخصوص ہوتے ہوں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ صحیح۔ تو اگر یہ سوچ رکھتے ہوئے پیرنٹس یا سسرال والے سفید لباس لا رہی ہیں کہ حضور نے اسے پسند فرمایا ہے، تو جناب شریعت ایسی کوئی قید نہیں لگاتی اور آپ دلہنوں کو سرخ لباس سے بھی مزین کر سکتے ہیں اگر یہ دور ہے اور اس پہ اچھا بھی لگتا ہے۔ اور سفید لباس اگر ہو تو پھر وہ ساتر ہونا چاہیے کیونکہ کلر ہلکا ہے، تو کوشش یہی کیجئے کہ ذرا گہرے رنگ کا اس کا لباس ہو لیکن بہت زیادہ پیسوں والا نہ ہو۔ ان ادر ورڈز ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے لباس کے مسائل کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ انعام ہے لباس، لیکن یہ لباس کیسا ہو؟ دور حاضر میں نہایت چست اور مختصر لباس پہننے کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے تو بہت زیادہ معیوب یہ بات نہیں نظر آتی، اگر آتی ہے تو مفتی صاحب کی سمت میں ابھی جا رہی ہوں، لیکن خواتین اگر ایسا لباس ذبتاً کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ بریک سے قبل اس تعلق سے بات ہوئی۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کی سمت بڑھوں اور یہ تنگ چست سی تھرو یا بہت ٹائٹ فٹڈ لباس پہننا دور حاضر میں خواتین کے لیے یا مرد حضرات کے لیے کیسا ہے، صاحب اس تعلق سے ہمیں سمجھائیں۔ اور سفید لباس کو احادیث میں پسند کیا گیا ہے۔ آج کل بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ گھرانوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ دلہن کا لباس بھی سفید بنایا جا رہا ہے۔ میری بہن نے بہت اچھی گفتگو اس تعلق سے فرمائی، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ کی نفع بخش گفتگو بھی پروگرام میں شامل کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ دیکھیں لباس ایک اہم ترین موضوع ہے اور عربوں کا محاورہ ہے کہ الناس باللباس، لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ قوموں کی پہچان، افراد کی پہچان لباس سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات اخبار میں عالم کے حیا کے درجے کو بھی ان کے انداز لباس سے چیک کیا جاتا ہے۔
باحया लिबास नज़र आ जाता है और जिन लिबासों में बेहयाई हो वाज़े तौर पर मालूम हो जाता है। दीन इस्लाम में लिबास के हवाले से वाज़े तौर पर तालीमात दी गई हैं। दो चीज़ें पेश नज़र रहनी चाहिए। नंबर एक कि लिबास सितरे औरत के लिए है, तो अंडरस्टूड बात है कि इस तरह के लिबास के जिनमें सितरे औरत ना हो रहा हो और जिनमें आज़ाए जिस्मानी की बनावट का ज़ुहूर हो रहा हो, शरई तौर पर वो पहनना जायज़ नहीं है। और नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने अल-कासियातुल आरियात के तहत ऐसी ख़वातीन के लिए मुमानअत फरमाई है, बल्कि उन पर लानत की गई है, यानी अल्लाह की उन पर लानत हो। फिर यहाँ पर यह बात भी मलहूज़ निगाह रहनी चाहिए कि हमारे दीन की बुनियाद हया है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो हया सोज़ लिबास हो उसकी इस्लाम में कोई रुख़सत मौजूद हो। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने फरमाया कि अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है। तो हम सबको ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि हया के तकाज़े क्या हैं और हम अपनी अफ़कार और अपने अज़हान में हया को मलहूज़े के निगाह रखते हुए अपनी ड्रेसिंग उसके मुताबिक करें। यहाँ पर यह बात भी पेश नज़र रहे कि निगाह की हिफाजत का हुक्म दिया गया है और बाज़ औक़ात इस तरह के जो लिबास होते हैं उनसे बदनिगाही बड़े वाज़े तौर पर होती है। और चूँकि निगाह दिल का दरवाज़ा है, आँख दिल का दरवाज़ा है कि दिल में जो भी दाखिल होगा वो आँख से दाखिल होगा, तो हमें इब्तिदाअन ही ये हुक्म दे दिया गया कि अपनी निगाहों को नीची रखें। तो ये वो तमाम उमूर है कि अगर लिबास में हया को पेश नज़र नहीं रखा जाता, ऐसा चुस्त लिबास पहना जाता है, तहज़ीब जदीद से मुतासिर होकर हमारी न्यू जनरेशन बाज़ औक़ात इस तरफ चली जाती है, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम ने हमें तालीमात जो दी हैं, हमने उन तालीमात के मुताबिक व मुवाफ़िक़ अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। तो इसलिए लिबास के मामले में हम सबको इसका ख़याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। बाज़ औक़ात वालिदैन की तरफ से जब छूट दे दी जाती है तो फ़साद बहुत बड़े दर्जे पर होता है, और जब वालिदैन जो है वो पूछते हैं, देखते हैं, परखते हैं और समझाते हैं, तो फिर औलाद भी जो है वो अपने आप को दायरा शरीयत में महदूद रखती है। इसके अलावा जो लिबास का मामला है वो शरीयत मुताहरा ने बहुत वसी रखा है, यानी किसी एक रंग को या किसी एक अंदाज़ को महदूद नहीं किया है, बल्कि मुख्तलिफ़ रंगों की इजाज़त दी गई है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ जो आपके अपने मुआशरे के अंदर मुरव्वज हों, उन अंदाज़ में लिबास पहन सकते हैं। बस ये ख़याल रखा जाए कि आज़ाए सित्र का ज़ुहूर ना हो, प्लस इसमें जो है वो बेहयाई और बेशर्मी का मामला नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ़ रंगों के लिबास पहने। जहाँ तक सफ़ेद लिबास के हवाले से आपने पूछा, तो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने सफ़ेद लिबास को पसंद फरमाया है। रईसुल मुफ़स्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सफ़ेद लिबास मलबूस किया करते थे, पहना करते थे। अगरचे नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम ने बयान जवाज़ के लिए दीगर जो रंग हैं, अलवान हैं, उनमें भी लिबास को ज़िबतन फरमाया है। तो अब अगर कोई सफ़ेद लिबास को पहनता है, जैसा कि हुक्म दिया गया कि अपने मुर्दों को भी सफ़ेद लिबास ही में कफनाओ, जैसा कि कफन का रंग जो है वो सफ़ेद होता है, तो ये अफजल है। लेकिन अगर कोई और रंग के कपड़े पहनता है और अब मुख्तलिफ़ अलवान को इख्तियार करता है, तो शरई तौर पर उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई शनाअत नहीं है। बस उसी चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ज़ुहूर सित्र किसी भी एतबार से नहीं होना चाहिए। और ये हुक्म मर्दों के लिए भी है, ये हुक्म औरतों के लिए भी है। लेकिन चूँकि औरतों के तक़द्दुस को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा बयान किया, उनके एहतराम को बहुत ज़्यादा बयान किया और उनके एहतराम को अपनी तालीमात के ज़रिए बहुत ज़्यादा कायम किया, तो उनके लिए फिर लिबास के हवाले से जो शराइत हैं या लिबास के हवाले से जो हुदूद व क़ुयूद हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो बहनों को ख़ुद ही चाहिए कि अपने लिबास के हवाले से ऐसे लिबास को इख्तियार करें कि जो आपके लिए हया का सबब भी हो और आपकी इज़्ज़त को, आपके एहतराम को, आपके वक़ार को मुआशरे में बढ़ाए। दीन इस्लाम के मतमए नज़र यही चीज़ है और इसी चीज़ को इख्तियार करना चाहिए। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत मुदल्लल कलाम मुफ्ती साहब की जानिब से। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी बहन हुमैरा बात कर रही हैं, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या सवालात लेके आई हो? 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये कि खातून को कितनी उम्र के लड़के से पर्दा करना जरूरी होता है? ठीक है जी। और कितनी उम्र के लड़के से पर्दा किया जाए? बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम आमना है और मेरा सवाल ये है कि
عورتیں جو مطلب کسی کو کپڑے وغیرہ خریدنے میں کوئی ممانعت تو نہیں کہ وہ کتنے بھی خرید کے پہن سکتی ہیں؟ کپڑے خریدنے میں کیا احتیاط ہو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا جی، میں آپ کی سمجھا رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ، بعض گھرانوں میں یہ بھی مشاہدہ ہے، عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ سفید لباس کو بیوہ خواتین کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اب دیگر مذاہب میں تو ہم نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے، لیکن بعض مسلم گھرانوں میں بھی کہ بس اب تم سفید لباس پہنو، ایٹ لیسٹ عدت کے دوران تو یہ لباس ہی پہنو۔ اچھا، اور پھر اگر کوئی کنواری بچی سفید کپڑے پہن لے تو بیٹے جاؤ کوئی کلرفل کپڑے پہن کے آؤ، اور اسے اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ کیا شریعت ایسی کوئی قید لگاتی ہے کہ کوئی بیوہ خاتون یا کوئی بچی، ینگسٹرز آج کل لڑکیاں لڑکے سفید لباس پہن رہے ہیں، اور لڑکیوں کو تو خصوصاً بہت منع کیا جاتا ہے سفید دوپٹہ نہ اوڑھو، شریعت کیا ایسی کوئی قید لگاتی ہے؟ کیا فرماتی ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات تو سب سے پہلے وہی ذہن میں رکھنی چاہیے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ کسی بھی رنگ کے لباس کو خاص نہیں کیا گیا، نہ کسی بچی کے لیے، نہ شادی شدہ کے لیے، اور نہ ہی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون کے لیے۔ البتہ اس حوالے سے جو ایک قید ایسی خواتین کے لیے بیان کی گئی ہے کہ جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوران عدت ان کو زینت ترک کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ زرق برق لباس تو اس دوران نہیں پہن سکتی، یہ صرف عدت کے دوران کا حکم ہے۔ کلر تب بھی خاص نہیں ہے، گھر کے معمول کے کپڑے پہنے؟ جی، تو اب جو باقی ان کے دیگر گھر میں پہننے کے دیگر لباس ہیں، نارمل روٹین میں جو پہنتی ہیں سادہ سے لباس، وہ بالکل پہنے جا سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ رکھنا کہ وہ صرف سفید ہی لباس پہن سکتی ہیں یا کوئی اور کلر اگر یوز کرتی ہیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح کی کوئی اصل ہمیں دین میں نہیں ملتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس ہم نے دیکھا کہ لباس اگر وائٹ نہیں ہے تو اپنے گھروں سے لا کر ان کو سفید چادریں دے دیتی ہیں کہ آپ اپنی چادر یہ کوئی کانسیپٹ اس طرح کا ہمیں دین اسلام میں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، باقی جہاں تک اس بات کا تعلق اسلام پاک ہے ان تمام تصورات سے بھی، جی، جو کپڑے گھر کے ہیں وہ پہنیے، اپنے گھر کے جو سادہ لباس ہیں وہ بالکل پہنے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس بات کا تعلق ہے کہ کالر شامل کر لوں، نوجوان لڑکیاں کیا پہنے، بات کرتے ہیں اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا نام ہے؟ لباس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ باریک دوپٹہ نہ اوڑھنے کا حکم صرف نماز کے وقت ہے یا ہر وقت ہے؟ باریک دوپٹہ نہ اوڑھنے کا حکم، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ خواتین کو جو شادی شدہ ہوں ان کو یا ینگسٹرز کو اگر منع کیا جاتا ہے کہ وہ سفید لباس نہ پہنیں تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدشگونی لیتے ہوئے منع کیا جاتا ہو، تو اس حوالے سے تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملتی۔ ہمارا دین ہمیں حق پسند بننے کا حکم دیتا ہے اور حق پسندی کی دعوت دیتا ہے، اور اس طرح کے شکوک و شبہات، وساوس، بدشگونی، توہمات سے ہمارا دین جو ہے وہ پاک ہے اور اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا ولا تھیارتا، یہ جو بیماری کا متعدی ہونا ہے اس کا بھی دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ جو بدفعلی لی جاتی ہے یا بدشگونی لوگ لیتے ہیں تو اس کا بھی دین میں کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ سفید رنگ کے لباس کو تو پسندیدہ قرار دیا ہے، مرد اور عورت کے فرق کے بغیر، عمر کی قید کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کو پسندیدہ قرار دیا۔ تو اگر خواتین یا بچیاں یا شادی شدہ جو خواتین ہیں اگر وہ سفید لباس اختیار کرتی ہیں تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات گھر کے بڑے بزرگ بہت ساری حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جبکہ بدشگونی پیش نظر نہ ہو، کچھ حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ان کے اندر یہ سفید ہی لباس پہننے کا یہ ایک صورتحال ان پر طاری رہی تو پھر یہ زینت کو بالکل ہی ترک کر دیں گی، آگے ان کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں بڑوں کے پیش نظر، تو اگر اس بنیاد پر کوئی بڑا منع کر رہا ہے سفید لباس پہننے سے، وقتی طور پر منع کر رہا ہے تو اس کی بات کو اہمیت دیجیے۔ اور باقی پھر جہاں تک کلرز یوز کرنے کا تعلق ہے تو دین اسلام اس کے لیے بالکل اس دروازے اس حوالے سے بالکل کھلے ہیں کہ کسی بھی رنگ کا لباس پہننا چاہیں، کسی بھی رنگ سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے عالمہ صدف، ہم آپ کی سمجھا رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ خواتین کا سائز چینج ہو جاتا ہے، کپڑوں کا جو ہے وہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں، کپڑے پرانے ہو جائیں، وہ نئے کپڑے لینا چاہ رہی ہیں، تو اب ان پرانے کپڑوں کا جو چھوٹے ہو گئے ہیں یا بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں کیا کیا جائے؟ کیا ایسے کپڑوں کو فروخت کیا جا سکتا ہے، سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے جو قابل استعمال نہیں رہے؟ شریعت اس تعلق سے کیا احکامات دیتی ہے؟ لیکن اس موقع پہ مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب لباس کے احکامات آج سیکھے جا رہے ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام دیکھیں علیکم۔ آپ میرے دو تین سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ عورتوں کو چست لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے، یہ رہنمائی فرمائیں کہ چست لباس سے کیا مراد ہے؟ کیا معمولی سی فٹنگ والی قمیض بھی نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ اگر بہت ڈھیلا لباس پہننا ہو تو انسان بہت برا لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہاں ہے تھوڑا کہ سا ڈھیلا۔ جی ہاں اور دوسری ہے کہ اگر عورتوں کی نیت مردوں کو دکھانے کی نہ ہو بلکہ فیشن کے لیے یا کسی تقریب یا جاب میں جانا ہو تو معمولی فٹنگ والا لباس پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ تقریب میں جانے اور کے لیے ٹھیک ہے۔ جی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل عورتوں کے شیفون کے اور اس طرح نیٹ وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اب شادی بیاہ کے کپڑے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، فنکشن میں پہننے کے کپڑے بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا، سائز میں فرق آ گیا ہے، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، نئے کپڑے خریدنے ہیں، خرید و فروخت میں کیا احتیاط کی جائے گی؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے اسراف کو ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن اور سنت سے اس کے مخالف احادیث ملتے ہیں۔ جس طریقے سے اسراف دیگر چیزوں میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے لباس کے حوالے سے بھی اسراف کے حوالے سے اتنی ہی ناپسندیدگی ہے جتنی دوسری چیزوں میں۔ اب اگر لباس کو چینج کرنے کی نہ خواتین میں ایک ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پہن لیا تو ہم دوسرے فنکشن میں یہ لباس نہیں پہن کے جائیں گے، یا وہ لباس ہمارا دل بھر گیا اس وجہ سے ہم اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس وجہ سے ترک کر رہے ہیں تب تو اسے شریعت ناپسند کرے گی، اسرافی کیٹیگری میں جائے گا۔ دوسری وہ کنڈیشن ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ اگر سائز چھوٹا ہوگا یا فٹنگ ہو گئی ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پہلے یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے ایسا چھوٹا جو اس کو استعمال کر سکتا ہے اور وہ قابل استعمال لباس بھی ہے تو وہ اس کو دے دیا جائے، یا کوئی غریب رشتہ دار ہو یا محتاج ہو یا میٹس وغیرہ ہوتی ہیں ہم ان کو دے دیں تو یہ بالکل درست صورت ہے۔ اچھا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لباس کو اس لیے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کوئی اپنی ضرورت کی چیز لے لیں، تو اس صورت میں خواتین کو صرف ایک احتیاط پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اپنا لباس خود نہ بیچیں، گھر کے محارم سے کے تھرو بکوائیں گی تو وہ بالکل درست ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک تصور یہ بھی ہے، میں وہ بھی سوال کر لیتی ہوں لگے ہاتھوں، وہ یہ کہ اگر عورت اپنا لباس ایک تو بیچنا اور دوسرا اگر کسی کو دے بھی رہی ہے جو کہ قابل استعمال نہیں ہے تو اس پہ بڑی بڑیاں ہمارے بڑے ایسا کہتے ہیں، اس میں کیا احتیاط ہو کیونکہ احترام بھی ملحوظ رہے کہ بیٹا کوئی جادو نہ ہو جائے، کوئی عمل نہ کروا دے، یہ سوچ وہ رکھتے ہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے اس تعلق سے؟ یہ سوچ کا اعتبار اس صورت میں ہوگا کہ جیسے ہم کوئی لباس استعمال کر رہے ہوں وہ ہم کسی کو دیں اور وہ یعنی ٹیمپرری دیں اور وہ واپس پلٹ کر ہمارے پاس آئے، اچھا، تب تو اس حوالے سے احتیاط کر لیں اور اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ لیکن اگر ہم نے ویسے ہی دے دیا جیسے کہ ابھی عرض کی کہ کسی ضرورت کو دے دیا وہ اسی کے استعمال میں ہم رہے تک واپس نہیں آ رہا، تو پھر اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں جادو وغیرہ کا ایفیکٹ ہم پر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، ہمارا دین تو بہت واضح احکامات رکھتا ہے ماشاء اللہ، اور اس میں ایسے کسی بھی توہمات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں کہ کپڑا خریدنے میں میرے کالرز کے سوالات ہیں، کپڑا خریدتے وقت ایک عورت کیا احتیاط کرے، کتنے کپڑے خرید سکتی ہے، کیا کوئی ضابطہ ہے اس تعلق سے؟ جی ہاں، دیکھیں رزق حلال سے جو چیز پسند آئے اسے خریدنا جائز ہے۔ اچھا، اس میں کوئی تعداد تو نہیں ہے کہ 10 سوٹ خرید سکتے ہیں، 11واں خریدیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ جو آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے اس سے آپ خرید سکتے ہیں، بس شوہر کے جیب کو ملحوظ نگاہ رکھیں، بعض اوقات ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض اوقات جب ہم موت کو بھول چکے ہوتے ہیں تو ہم دنیاوی لذات میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم لباس بنانے کے بعد ہم نے جانا ایک ہی لباس میں ہے جس کا نام کفن ہے، تو اسے پیش نظر رکھیں گے تو خواہشات زیادہ نہیں ہوں گی، کیونکہ بعض اوقات دنیاوی خواہشات کا حد سے بڑھ جانا یہ بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاطع اللذات، یعنی لذتوں کو قطع کر دینے والی
और हादिमुल लज़्ज़ात, लज्जतों को मुनहदिम कर देने वाली मौत को कसरत से याद रखा करो। तो इसराफ नहीं होना चाहिए। फिर अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में ज़रूरतमंदों को देखें। बाज़ औक़ात हम अपनी ख्वाहिशात पर बहुत खर्च कर रहे होते हैं और हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में ज़रूरियात से लोग महरूम होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप को दर्जाए इंसानियत से ही घिरा देते हैं कि कोई भूखा मर रहा है, मर जाए, मैंने लिबास पहनाना है, बनाना है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अतराफ़ व अकनाफ़ के ग़ुरबा का भी ख्याल रखना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक खातून ने पूछा है कि चुस्त लिबास से क्या मुराद है? बहुत ढीले ढाले पहन लें तो तब भी कुछ अजीब ही हम नज़र आ रहे होते हैं, तो एक कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा इस ताल्लुक़ से है? जी बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम आपको ये कहता है कि आप ऐसा लिबास पहन कर चले जाएं कि लोग देखकर परेशान हो जाएं कि ये कौन सी सदी का लिबास पहन के कोई आ गया। हम जो बात कर रहे हैं उससे यानी वाज़े लफ्ज़ों में मुराद ये है कि लिबास जो है वो सातिर होना चाहिए, ठीक है, आज़ा को छुपाने वाला होना चाहिए। बस आज़ा की बनावट का ज़ुहूर ना हो, उसके अलावा कोई फिटेड लिबास पहनता है, इस्लाम उसे मना नहीं करता। वो लिबास जो फहाशी में आ जाते हैं, जो पहन कर निकला जाए तो ख़वातीन देख कर कहते हैं ये क्या पहन लिया, तो उसका अंदाज़ा हर ज़ी अक्ल को होता है, खुद ही अंदाज़ा करते हैं, उससे मना किया गया है। बकिया फिटेड वगैरह आजकल अगर इस पर पाबंदी लगा दी जाए, शादी ब्याह में ख़वातीन जा रही हैं और वहाँ पे सेपरेशन भी है, मर्दों को दिखाने की नीयत भी नहीं है, तो अगर तब थोड़ी सी फिटिंग के कपड़े पहन रही हैं तो देखिए, जो हमने हुक्म बयान किया है वो इसी तरह की महाफिल के लिए है कि आप अगर फिटेड वगैरह कपड़े पहनती हैं ख़वातीन, लेकिन इस तरह के उसमें आज़ा ज़ाहिर नहीं होते, उनका ज़ुहूर नहीं होता, तो बिल्कुल जायज़ है। और नीयत नहीं है तो उसमें बिल्कुल मज़ीद ये अच्छी बात है, चूँकि नीयत होना गैर महारिम को दिखाना ये तो वैसे ही मज़मूम है। और आज के दौर में जो बर्बादी के दरवाजे खुल रहे हैं उसका एक सबब बाज़ औक़ात ये भी होता है, तो इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, आजकल जो फैंसी वेयर है, जो प्रेट वेयर है, जो ब्राइडल वेयर है, या जो शादी ब्याह में जाने वाले कपड़े हैं मुफ्ती साहब, वो या तो शिफॉन के होते हैं या ज़्यादातर नेट के होते हैं, यानी वो स्टफ़ ऐसा होता है कि वो बारीक होता है, हल्का होता है। तो मेरी बहन एक जनरल हुक्म जानना चाह रही हैं उस ताल्लुक़ से कि शरई हुक्म क्या होगा? जी हाँ, देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तशरीफ़ लाईं। तो रिवायत में आता है कि अलैहा सियाबुन रिक़ाक़ुन, उन पर बारीक लिबास था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर उनसे फेर लिया और फरमाया कि जब औरत बुलूगत की उम्र को पहुँचे तो उसके जिस्म से किसी भी आज़ा की का ज़ुहूर नहीं होना चाहिए सिवाय इसके और इसके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे की तरफ इशारा फरमाया और दोनों हाथों की हथेली की तरफ इशारा किया। तो अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इतना बारीक ना हो कि आपके बाल ज़ाहिर हो रहे हों या जिस्म ज़ाहिर हो रहा हो। अगर इससे ज़्यादा यानी इससे मोटा है, इससे दबीज़ है और वो लिबास पहन लिया जाता है तो शरई तौर पर मुमानअत नहीं है। बस सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है हुक्म शरा के एतबार से कि जिस्म का ज़ाहिर होना और बालों का ज़ाहिर होना उसमें ना पाया जाए, जिसे सियाब रिक़ाक़ कहा जाता है। थोड़ा सा महंगा कपड़ा ख़रीदा जा रहा है और कोई ख़रीदने की ताकत और कुदरत भी रखता है, तो क्या ये भी इसराफ में दाखिल होगा? दुल्हनों के जो महंगे ड्रेसेस हैं, या दुल्हन की बात हमने पहले भी की है, घर वालों के, भाभीयों के, बहनों के अगर महंगे ड्रेसेस लिए जा रहे हैं, वो लेने की कुदरत भी रखते हैं, तो फिर अल्लाह शान व शौकत के इजहार का कोई क्या सलीका या शरीयत हमें क्या समझाती सिखाती है कि ठीक है, इतना एक क्या मयार है इसका कि थोड़ा कपड़ा अच्छा भी पहन ले? देखिए, शरई तौर पर महंगा लिबास पहनने की कोई मुमानात नहीं है, ख़रीदने की कोई मुमानात नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने रिज़्क़ हलाल दिया है और आप हलाल जगह पर उस रिज़्क़ को खर्च करते हैं तो ये शरई तौर पर महमूद है। बल्कि इसे तहदीस नेमत कहा जाता है कि जब आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उसका ज़ुहूर आपसे नज़र आना चाहिए। बस उसमें यह है कि हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। इस्लाम दीन एतदाल है, एतदाल को अक़ली तौर पर भी समझा जा सकता है। तो अब जैसे शादी के मौक़े होते हैं तो हमारे यहाँ चूँकि एक उर्फ़ है कि महंगा लिबास ख़रीदा जाता है, उनमें हज़ारों रुपये और बाज़ औक़ात लाखों रुपये ख़र्च कर दिए जाते हैं। रिज़्क़ हलाल से किया जाए तो शरई तौर पर इसमें कोई मुमानात नहीं है। ठीक। मुफ्ती साहब, शिफॉन और नेट का आपने बताया, अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शान व शौकत के इजहार से नेमत जब वो देता है तो उसका इजहार होना चाहिए। हदीस भी इस जानिब से हम सब की रहनुमाई फरमाती हैं।
اب جو شیفون اور نیٹ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کے اندر لائننگ لگی ہوتی ہے, استر لگا ہوا ہوتا ہے, اور لڑکیاں یا بہنیں یا خواتین اگر اس کو ذرا سا لوز بھی پہنتی ہیں بہت زیادہ جسم کے جو ہے وہ بناوٹ یا حیت نہیں معلوم ہو رہی, تو تب تو شریعت پابندی نہیں لگاتی, حرج تو نہیں ہے؟ قطعاً پابندی نہیں لگاتی, نہ یہ کہا گیا کہ کوئی پابندی لگاتی ہے. جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو. تو جب نیچے استر موجود ہوتا ہے عمومی طور پر جو ہمارا لباس پہنا جاتا ہے تو شرعی طور پر اس کی بالکل رخصت موجود ہے, کوئی ممانعت نہیں. جی, تو میری بہنیں شیفون اور نیٹ کے کپڑے پہن سکتی ہیں کیونکہ عمومی طور پہ استر تو ہوتا ہے, اس کے بغیر ایسے کپڑے سلتے ہی نہیں ہیں. ابھی اتنا بھی زمانہ خراب نہیں ہوا, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا, میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, میری بہن نے پوچھا باریک لباس کے تعلق سے مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی, باریک دوپٹے میں نماز آپ نے ایک پروگرام پہلے بھی بتایا تھا کہ نہیں پڑھی جا سکتی. کیا ہم ڈیلی جو ہماری روٹین کی زندگی ہے, لائف ہے, اس میں بھی باریک دوپٹہ نہ اوڑھیں یا صرف نماز ہی کے ساتھ یہ حکم خاص ہے؟ جی دیکھیں, باریک دوپٹے کے حوالے سے جیسا کہ روایت بھی ابھی بیان کی گئی ہے حضرت عائشہ کی, تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو یہ تمام احتیاطیں جن کو بیان کیا گیا ہے وہ پیش نظر رکھی جائیں گی. جہاں تک گھر میں محارم کے سامنے, اپنے گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں ہم, تو اس وقت اگر باریک دوپٹہ استعمال کیا جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو جس میں سسرال والے بھی ساتھ ہی رہتے ہوں, دیور وغیرہ اس طرح کا معاملہ ہو, تو پھر وہاں پر تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے بالوں کو بھی کور کرنا چاہیے ایسے دوپٹے سے جس سے بالوں کی رنگت نہ جھلکے, تھوڑا دبیز ہو, تھوڑا موٹا دوپٹہ ہو. خواتین جو ہیں, بچیاں, بہنیں جو ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ کس عمر کے لڑکے سے پردہ کریں یا کس عمر سے پردہ شروع کر دیں؟ دیکھیے, پردے کا حکم نامحارم سے اس وقت آتا ہے کہ جب لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچیں, جو عمومی طور سے 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو قریب البلوغ ہوتے ہیں ان سے احتیاطاً پردے کا حکم دیا جاتا ہے, جنہیں مراہق کہا جاتا ہے, جن کی عمر 10 سے 11 سال کی جو لڑکی ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. مفتی صاحب, مجھے ایک بات آپ سے اور پوچھنی تھی کہ میری بہن نے مجھے بتایا کہ عورتوں کا جو لباس منع کیا جا رہا ہے کہ وہ از خود اس کو نہ فروخت کریں, تو اس تعلق سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو اسے واضح کر دیجئے, اور اگر وہ لباس پلٹ کے جس کے پاس جا رہا ہے اس کے پاس واپس نہیں آ رہا تو ایسا کہہ دینا کافی ہے یا اس میں کوئی تفصیل ہے؟ دیکھیں, خرید و فروخت کے حوالے سے جس طرح مردوں کے لیے رخصت ہے اسی طرح خواتین کے بھی رخصت ہے. اب چونکہ ستر کا معاملہ ہوتا ہے, لباس کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑی احتیاط برت لی جائے. لیکن یوز کلوتھنگ کی جو خرید و فروخت ہے وہ بالکل جائز ہے. اور یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ کوئی پہنا ہوا لباس بیچا جائے گا تو اس پہ کوئی جادو ہو جائے گا, کالا علم ہو جائے گا, اس لیے نہ بیچا جائے. اگر کوئی بیچ دیتے ہیں, جیسے ہمارے معاشرے میں پرانا لباس بیچ دیا جاتا ہے, تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, اور بیچا نہ جائے, ویسے ہی دے دیا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. دیکھیں, صدقے سے تو ویسے ہی منع نہیں کیا گیا کہ غربا میں اگر تقسیم کر دیا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ ثواب عطا فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. میں آپ کی بہت ممنون ہوں. عالمہ صدف رئیس, میں آپ کی بہت مشکور ہوں. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں, پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں. ہم سب کو, میری پوری ٹیم کو, مفتیان کرام کو, اور جو بیک آف دی کیمرہ لوگ ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا, زندگی دی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.